ये चमन, इस जालिम जमाने में अब आ जाए नाज़े पंजे तन, इस जालिम जमाने में अब आ जाए नाज़े पंजे तन, फिर गूंजे बस एक अज़ान, आमदे-यम हो जाए मौला हुक्मरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। तमाम देखने वालों, तमाम सुनने वालों को हसन जाफरी का अस्सलामु अलैकुम, तोहफ़ा आली मदद। जैसा कि आप तमाम मोमिनीन जानते हैं कि कायम टीवी आपकी खिदमत में हमेशा किसी नए मौके पर, किसी प्रोग्राम के साथ, किसी मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता है। इस दफ़ा बहैसियत मेज़बान हसन जाफरी आपकी खिदमत में शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने के हवाले से एक प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो चलिए इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ परवरदिगार आलम के नाम से करते हैं। वो अल्लाह कि जो रहमान भी है, रहीम भी, गफ़ार भी है, गफ़ूर भी, क़ादिर भी है, क़दीर भी, अलीम भी है, कबीर भी। वो खुदा के जो अज़ली भी है, अबदी भी, सरमदी भी है, समदी भी। उस परवरदिगार आलम की ज़ात का जितना ना शुक्र बजा लाएँ कम है कि उसने हमारी हिदायत का बेहतरीन इंतज़ाम फरमाया। और उस परवरदिगार आलम का करम है कि उसने हमें दर मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुंसलिक फरमाया। और आज उसी आल में से एक हस्ती के ज़िक्र के लिए मैं यहाँ आया हूँ और चंद मारूज़ात में आपकी समातों की नज़र उस हस्ती के हवाले से पेश करूँगा। कौन हस्ती? नवासी रसूल शहज़ादी बतूल बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से आज इस प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि नवासी रसूल, कौन रसूल? जो सादिक़ आमीन है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, कि जिनके लिए परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में क़स्में खाई। अज़ीज़ान मोहतरम, वो रसूल कि जिसने फरमाया ज़िक्र अली में इबादत, अली का ज़िक्र करना इबादत है। उसी रसूल ने फरमाया कि अपनी महफ़िलों को ज़िक्र अली से ज़ीनत दो। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं इस मौके पर आपकी तवज्जो चाहूँगा कि रसूल खुदा ने हम तमाम की ज़हनी, अखलाक़ी, समाजी हर तरीक़े से तरबियत करने की कोशिश की। कोशिश किया कि बहुत बेहतरीन तरबियत फरमाई। और ये इसीलिए फरमाई क्योंकि रसूलुल्लाह चाहते थे कि मेरी उम्मत एक बेहतरीन और मिसाली कौम बनकर सामने आए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये एक फ़ितरत की बात है कि जब लोग जमा होते हैं, जब कोई इज्तिमा होता है तो लोग बातें करते हैं, लोग गुफ्तगू करते हैं, कोई दावत हो, कोई मौका हो ऐसा जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं, जमा हो जाएं। तो ये फ़ितरतन है, ये फ़ितरत है इंसान की कि इंसान बात करता है किसी मौजू पर। तो रसूल खुदा ये नहीं चाहते थे कि जब मेरे मानने वाले, रसूल खुदा के मानने वाले जमा हो तो किसी की ग़ीबत हो, किसी की बुराई हो, कोई गुनाह सरज़द हो। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अपनी महफ़िलों को ज़िक्र अली से ज़ीनत दो। अब अज़ीज़ान मोहतरम, कितनी खूबसूरत बात है। और रसूलुल्लाह ने इस हदीस मुबारक में अगर आप गौर करें तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अपनी महफ़िलों में ज़िक्र अली ना करो, बल्कि अपनी महफ़िलों को ज़िक्र अली से ज़ीनत दो। तवज्जो फरमाएंगे, ज़िक्र अली से ज़ीनत दो। किसके ज़िक्र से? मेरे मौला मुश्किल कुशा से। और वो मौला मुश्किल कुशा जो बहुत सी चीज़ों के लिए ख़ुद ज़ीनत है। खंदक के लिए ज़ीनत मेरे मौला मुश्किल कुशा, ओहद के लिए ज़ीनत मेरे मौला मुश्किल कुशा, खैबर के लिए ज़ीनत मेरे मौला मुश्किल कुशा, काबे के लिए ज़ीनत मेरे मौला मुश्किल कुशा, कुरान के लिए ज़ीनत मेरे मौला मुश्किल कुशा, कुरान की आयतों के लिए ज़ीनत मेरे मौला मुश्किल कुशा, ज़ुल्फ़िकार की ज़ीनत मेरे मौला मुश्किल कुशा। तो इन तमाम की ज़ीनत मेरे मौला मुश्किल कुशा गालिबुन अला कुल्ले गालिब हैं। और जो मेरे मौला के लिए ज़ीनत बन जाए उन्हें जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब ज़ैनब कोई आम हस्ती नहीं है। जनाब ज़ैनब एक आला मुकाम पर फायज़ हैं। जनाब ज़ैनब उन तमाम के लिए अब ज़ीनत है कि जिनके लिए ज़ीनत मेरे मौला मुश्किल कुशा है। अगर मेरे मौला मुश्किल कुशा आलिम है, मुअल्लिम है, तो मेरे मौला के इल्म की ज़ीनत जनाब ज़ैनब है। अगर मेरे मौला अली वली हैं तो विलायत की ज़ीनत जनाब ज़ैनब है। अगर मेरे मौला अली कुरान के लिए ज़ीनत है तो मेरे मौला अली कुरान के लिए अगर ज़ीनत है तो जनाब ज़ैनब कुरान की आयतों के लिए ज़ीनत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब ज़ैनब कोई आम हस्ती नहीं है। ये उनमें से हैं कि अगर ये कह दें तो लौह महफूज की तकदीर बन जाए। और ये इम्तियाज़ भी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के अलावा किसी और को ना मिला। कि देखें, अज़ल से अबद तक में कोई बीवी अपने बाप की माँ तो है मगर कभी ज़ीनत नहीं बनी। तो जनाब ज़ैनब को ये शरफ़ मिला है कि वो अपने बाबा के लिए ज़ीनत हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम, साहिबान इल्म फ़िक्र जो हैं मुझे सुन रहे हैं और वो तमाम जानते हैं कि जनाब ज़ैनब की इस दुनिया में तशरीफ़ लाने की तारीख़ों में लोगों के दरमियान इख्तलाफ है। कोई कहते हैं रजब में है, कोई कहते हैं रमज़ान है, मगर जिसमें सब ने इत्तेफाक रखा है वो ये है कि जनाब ज़ैनब 6 हिजरी मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाएँ।
اور جب میری بیوی اس دنیا میں تشریف لائیں تو نہ جانے اس عالم میں کیا منظر ہوگا، کون سی ایسی گلی نہیں ہوگی، کون سا ایسا گھر نہ ہوگا جو اس خوشبو سے، ان کے آنے کی خوشبو سے مہک نہ گیا ہو۔ تو عزیزان محترم، جب بیوی اس دنیا میں تشریف لائیں تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی گود میں تھیں اور ان کی آغوش میں تھیں۔ تو جناب فاطمہ نے مولا علی مشکل کشا سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کا نام رکھیے۔ تو میرے مولا نے کہا کہ میں کس طرح سے رسول خدا سے برتری کا اظہار کروں، اس بی بی کا نام رسول خدا رکھیں گے۔ تو جب یہ فیصلہ طے پایا تو رسول خدا سفر پہ تھے، سفر ختم ہوا، گھر تشریف لائے، بیوی کو آغوش میں لیا۔ تو جو ہی آغوش میں لیا تو وحی الہی نازل ہوئی، جبریل امی وحی کو لے کر نازل ہوئے اور کہا یا رسول خدا، اس بچی کا نام پروردگار عالم نے زینب رکھا ہے، چنانچہ آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ اس بی بی کا نام زینب رکھ دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے اس نام کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ عزیزان محترم، کیا خوبصورت بات ہے، جناب زینب کی فضیلت و منزلت کو چھوڑیے، وہ بی بی کہ جن کا نام ان کی والدہ نے نہیں رکھا، ان کا نام ان کے بابا نے نہیں رکھا، ان کا نام ان کے دادا نے نہیں رکھا، بلکہ ان کا نام جو ہے وہ پروردگار عالم کی ذات نے خود رکھا۔ اور اگر آپ خصائص زینبیہ کتاب میں پڑھیں تو اس میں ہی ہمیں ملتا ہے کہ جس طرح پروردگار عالم نے عرش کو امام حسن و حسین کے نام سے زینت بخشی، اسی طرح لوح محفوظ کو جناب زینب کے نام سے زینت بخشی۔ کہ کھلی جو آنکھ حبیب خدا کی گود ملی، کھلی جو آنکھ حبیب خدا کی گود ملی، علی کی گود ملی، فاطمہ کی گود ملی، حسن سے پیکر صدق و صفا کی گود ملی، امام صبر شہ کربلا کی گود ملی۔ یہ گل وہ ہے جسے سارے چمن نے پالا ہے، شرف یہ ہے کہ انہیں پنجتن نے پالا ہے۔ میری وہ بیوی کہ اگر آپ بیوی کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو بیوی کی حیات مبارکہ میں ان کے فضائل سے زیادہ ان کے مصائب ملتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میری بیوی وہی بیوی ہیں کہ جو کربلا کے پورے سفر میں ساتھ رہی۔ میری بیوی کربلا کے ہر پہلو سے، ہر جگہ سے، ہر مقام سے منسلک ہے۔ عزیزان محترم، میری وہی بیوی کہ اگر میں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ جناب زینب نے ہمیں کربلا پال کر دی، آغوش زینب میں کربلا پلی ہے عزیزان محترم۔ اور جناب زینب کو اسی واقعہ کربلا کی وجہ سے پروردگار عالم نے ایک لقب عطا فرمایا، اور وہ لقب کیا ہے؟ امینہ امامت، امامت کی امانت دار۔ عزیزان محترم، کفار مکہ جنہیں اپنی امانتیں دیں وہ رسول خدا رحمت للعالمین ہیں، اور جنہیں پروردگار عالم اپنی امانتیں دیں وہ جناب زینب کبریٰ ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ اکبر، کیا فضیلت ہے، کیا شان و منزلت ہے جناب زینب کبریٰ کی۔ اور عزیزان محترم، یہ لقب کیوں ملا بیوی کو؟ کیونکہ بیوی کے اگر خطبے نہ ہوتے، بیوی اس مقام پر نہ ہوتی، بیوی اس پورے سفر میں نہ ہوتی تو شاید پیغام کربلا ہم تک پہنچتا ہی نہیں۔ یہ بیوی کے خطبے تھے، یہ جناب سید سجاد کے خطبے تھے، یہ ان اسیران کربلا کا وہ پورا سفر تھا کہ جس وجہ سے یہ پوری کربلا ہم تک پہنچی۔ عزیزان محترم، بیوی کے فضائل کو نکالنا بہت مشکل ہے، اور ایک خطیب کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے کہ مصائب میں سے فضائل نکالے۔ مگر عزیزان محترم، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ پروگرام اتنا طویل نہیں رکھیں گے، مگر یہ ہے کہ بیوی کے خطبے سے ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ جب یہ قافلہ دربار یزید کے اندر موجود تھا، بہرحال یہ مصائب کے جملے نہیں ہیں، ایک فضائل کا جملہ، اور انشاءاللہ اس پروگرام کو اختتام کریں گے کہ جب بیوی اس دربار میں موجود تھیں اور جناب سید سجاد موجود تھے اور اسیران کربلا موجود تھے تو ہاتھ پس گردن بندھے تھے، رسیاں تھیں، یزید ایک بلند مقام پر بیٹھا تھا۔ اگر آپ پروردگار عالم ان تمام زیارات سے آپ تمام مومنین کو مشرف فرمائے تو اگر آپ دیکھیں گے تو یزید کا جو مقام تھا، یزید جہاں بیٹھا تھا وہ بہت بلند مقام تھا۔ اس کے علاوہ کرسی نشین تھے اور یہاں پر کربلا کا قافلہ تھا، اسیران کربلا تھے۔ تو جناب سید سجاد ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور چاہا کہ میں خطبہ دوں۔ جو ہی خطبہ دینا چاہا کہ میں خطبہ دینا چاہتا ہوں تو یزید نے سپاہی کو حکم دیا اور کہا کہ اس شخص کو بٹھا دو، یہ بادشاہ کا دربار ہے اور یہاں پر غلاموں کو کلام کرنے کی اجازت دے۔ جناب سجاد کی ہتھکڑیوں میں اس سپاہی نے ہاتھ ڈالا اور جناب سجاد کو بٹھا دی۔ جو ہی جناب سید سجاد بیٹھے، جناب زینب کھڑی ہوئی۔ عزیزان محترم، اللہ کیا کہنے ہیں جناب زینب کے کہ جو ہی امامت کو بٹھایا گیا، محافظ امامت، محافظ اسلام ایک مرتبہ کھڑی ہوئی اور اپنے اوپر یہ واجب سمجھا کہ جب امام کو بٹھا دیا گیا ہے تو امام کے دفاع میں اب محافظ امامت کو بولنا چاہیے۔ اور عزیزان محترم، ایک مرتبہ جناب زینب اپنے مقام پر کھڑی ہوئی اور کہا کہ میں خطبہ دوں گی۔ تو یزید نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ بی بی کو بٹھا دو، یہ خطبہ نہیں دے سکتی۔ تو ایک مرتبہ وہاں کرسی نشین تھے، مختلف مسلک سے
تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ یزید سے کہا کہ اے یزید، یہ بوڑھی خاتون ہے، بال سفید ہو چکے ہیں اور صنف نازک ہے، خاتون ہے، ان کا خطبہ تیری حکومت کا کیا بگاڑ لے گا؟ مگر میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں، یہ کتابوں میں نہیں مگر میں خود کہتا ہوں کہ یزید دل ہی دل میں کہہ رہا ہوگا کہ اے لوگو، تم نہیں جانتے کہ یہ علی کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ رسول کی نواسی ہے، اگر یہ خطبہ دے گی تو یہاں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اور یقیناً ایسا ہوا کہ جو ہی جناب زینب نے دیکھا کہ یزید روکنا چاہتا ہے بیوی کے خطبے کو، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ میرے خطبے کو کون روکے گا؟ اے یزید تم، اے جنگ میں آزاد ہوئے ہوئے قیدی کے بیٹے۔ عزیزان محترم، کیا خوبصورت بات ہے، کیونکہ رسول خدا نے جنگ میں یزید کے آباء و اجداد کو آزاد کیا اور یزید ان کی اولاد تھا، تو جناب زینب نے اسی نقطے کو یہاں پر ظاہر کیا کہ اے جنگ سے آزاد ہوئے ہوئے قیدی کے بیٹے، تو میرے خطبے کو روکے گا؟ آج تیری اتنی مجال ہے۔ اور ایک مرتبہ جب یزید نے جلال کو دیکھا تو ایک مرتبہ سہم کر اپنے ممبر پر بیٹھ گیا اور جناب زینب نے خطبہ دینا شروع کیا۔ خطبہ چونکہ بہت طویل ہے مگر اس میں سے ایک جملہ اور پروگرام کو اختتام کروں گا کہ جناب زینب نے جو ہی خطبہ دینا شروع کیا تو ایک مرتبہ یزید کو مخاطب کیا اور کہا، اے یزید، تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا، تو نے جتنا ظلم و ستم کرنا تھا تو نے کر لیا، اور اگر تجھ میں اور طاقت ہے تو اور ظلم و ستم اور مکر و فریب کر لے، مگر واللہ یہ جان لے کہ ہم اہل بیت کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، اس جملے پہ ذرا غور کریں۔ اس جملے کی اہمیت آپ کو شاید ابھی اندازہ نہ ہو مگر 1400 سال پیچھے جا کر دیکھیں، اگر آج آپ دیکھیں تو ہر گھر میں امام بارگاہ ہے۔ عزیزان محترم، محرم میں ہر جگہ مجلس، ہر گلی میں مجلس ہو رہی ہوتی ہے، ہر جگہ ذکر محمد و آل محمد جاری و ساری ہے، محمد و آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مگر اگر آپ اس وقت اس جگہ پر یزید کے دربار کو تصور میں لائیں کہ کوئی ذات محمد و آل محمد کا چاہنے والا وہاں موجود نہیں تھا، کوئی حمایت کرنے والا نہیں تھا، اور تب بی بی قرآن نہیں بلکہ اللہ کی قسم کھا کر، اتنی بڑی قسم کھا کر کہہ رہی ہیں کہ ہم اہل بیت کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا، تو عزیزان محترم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ یہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں، خدا کی قسم کھا کر یہ کیا بات کر رہی ہیں، ان کا تو خاندان ختم ہو گیا، ان کے چاہنے والے ختم ہو گئے، ہم نے ان کے بھائیوں کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا۔ مگر بی بی وہی ہے کہ اگر کہہ دیں تو لوح محفوظ کی تقدیر بن جائے۔ اور عزیزان محترم، واقعی جناب زینب یہی کہہ رہی تھی کہ اے یزید، آج تو حاکم ہے، تو حکمران ہے، تیری حکومت ہے، تیری فوج ہے، تیری قوت ہے، تیری طاقت ہے، مگر ہاں عزیزان محترم، جناب زینب نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ اے یزید، وہ وقت قریب ہے کہ جب نہ تو ہوگا، نہ تیرا نام و نسب ہوگا، نہ تیرا کوئی نام لینے والا ہوگا، نہ تیری حکومت ہوگی، نہ تو حکمراں ہوگا، نہ تیری کوئی طاقت ہوگی، نہ تیری کوئی فوج ہوگی، نہ تیری کوئی قوت ہوگی، بلکہ جب بھی کوئی اس شہر میں داخل ہوا کرے گا تو اس داخل ہونے والے شخص سے لوگ کہا کریں گے کہ شہر زینب میں تمہارا استقبال ہم کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ اس زیارات پہ جائیں تو کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب آپ اس شہر میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ شہر زینب میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، اس میں اعظم ہے نام زینب کا، اس میں اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتا